صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے۔ تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنے شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔
ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماجائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔ اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی یہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو، کی شکل پہ تماچے مارے۔ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی، اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں، اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا،
اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا؟ کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے؟ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، اور ظالموں میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ واہ زور سے، میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا۔ انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، چاندنا ہو رہا، کنویں میں روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں آؤ آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ڈول پھانسا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جس نے خریدنا ہے، چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں، سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوت کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مثواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا،
میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے۔ شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاءباشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جندرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں، ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے، کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرمشار اور مرا شرم نہ آیت سا پروردگار۔ او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں، کوٹڑی میں کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات تو کب سمجھے گا، ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت پہ اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں 2 نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے، ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے، فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما، کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا۔ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ۔ الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔ آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی
دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا, یہ تو مجھے بدنام کرے گا. گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو, اللہ اللہ, یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے, اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ, سامنے آئی, بال بکھیر لیے, رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. او عزیز مصر, او بادشاہ, اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا, فوراً پلٹ گئی, فوراً بدل گئی. انہی سے سیکھا ہے یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہیں نا, انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھایا, کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے, مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی, ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا, اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے, دل کہتا جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو, کچھ بولو نا, کہو کچھ. فرمانے لگی میں کیا کہوں, غریب ہوں, نادار ہوں, وطن میرا نہیں, قبیلہ میرا نہیں, خاندان نہیں, میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے. کیا بولوں, کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے, اسے پھینکو جیل میں, او عذاب علیم, اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے. یہ میری عزت لوٹ رہا تھا, ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا. یہ سزا دو اسے, اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو, کچھ تو بتلاؤ, یہ کیا بک رہی ہے, تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ. جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں. جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی, بچہ کیا کرے گا بھلا. ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے, یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی, تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا, میں پردیسی ہوں, میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح, بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بندہ ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت, یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں, اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا, پیغمبر کا تھا, خلیل اللہ کے پوتے کا تھا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا, یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا. سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی, 3 دن کا بچہ بولے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے, وہ شہید شاہد من اہلیہ, گواہ بول رہا ہے. کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. کرتا دیکھو, اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے. اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. وہ جھٹکی جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے. انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا. مگر تماشا دیکھو، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا. او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے. سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے. تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے. مگر قرآن پوچھتا لوگوں، 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا. گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے. مگر تماشا دیکھو، پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں. جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی. طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو. بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو. تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے. انہوں نے کہا یہ فروٹ کھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم. اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جس
جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میرے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔
کرنا خدا نے ہے. اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، چاند پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی. اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر. تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا. تیری بیوی ہے، تو خامند ہے. تیرا بھائی ہوگا، وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے. تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی. تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا. کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے. میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے. اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاولک زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا، درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے.
جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خبردار، کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکو نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو. الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں ہاں، شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، کتب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ. میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالموں کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا. ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں. دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ. انی ارانی آسر خمرا. ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے. کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا. یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی
اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا، پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک. پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. فرمایا یا صاحب السجن، اور میری جیل کے ساتھیوں، اور میری قید کے ساتھیوں، اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں. فرمایا یاد رکھو، جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے. اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا. ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں. عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے. میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں. اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا. تمہیں کیا پتا ہے، نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے. نمائندہ ہے نا خدا کا. فرمایا میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا. عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے. اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے. او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں. جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو. پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی. آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے. اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرص پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ، 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا. کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی. صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا. کبھی شراب پلاتے پلوتے، اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا. آواز آئی او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا.
7 बरस फिर हो गए जेल में पड़े पड़े। अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 गाय पतली दुबली लागिर बड़ी कमजोर है, चल भी नहीं सकती, और 7 गाय बड़ी मोटी फरबी तकड़ी हैं, और वो उन मरियल गायों को, वो उन पतली गाय जो है उनको खा रही हैं। अजीज मिस्र ने ये ख्वाब देखा। मोहम्मद इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाब की ताबीर के बारे में वो बहुत मशहूर थे। उनके जमाने में किसी ने ख्वाब देखा कि मैं आके कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में सफेद सफेद अंडे खाता हूं। अच्छा बैठ जा। और चुपके से एक आदमी को इशारा किया कि पुलिस वाले को बुला के लाओ। वो सिपाही आगे, उन्होंने कहा पकड़ के ले जाओ इसे। कहने लगा, हजरत ये खूब रही, आया ख्वाब पूछने था और हथकड़ी मुझे लगी हुई है, आपके दरबार से हथकड़ी लग के चल रही है। फरमाया ख्वाब यूं ही नहीं देखा, कफन चुराता है मुर्दों के, कफन उतारता है। मोहम्मद इब्न सीरीन के पास एक और आदमी आया और कहने लगा, हजरत सर्दी, कभी कभी ख्वाब की ताबीर मौसम के एतबार से भी होती है। कहने लगा, हजरत मैंने ख्वाब देखा, सर्दी का मौसम था, मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। फरमाया खोद के देख, खजाना मिलेगा। चुनाचे उसने जमीन खोदी तो नीचे से सोना मिला। और गर्मी के मौसम में एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे आग जल रही है। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह ने फरमाया, जल्दी कर, बाल बच्चा बाहर निकाल ले, मकान गिरने वाला है। चुनाचे उसने निकाला तो धड़ाम से मकान गिर गया। इमाम अबू हनीफा सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, इनके जमाने में एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, एक आदमी ने ख्वाब देखा, नऊज़ुबिल्लाह, जब मैं कुरान करीम पे नऊज़ुबिल्लाह पेशाब करता हूं। बड़ा रोया, इलाही मैं ऐसा शकीउल कल्ब बनूंगा, ऐसा संग दिल बनूंगा, इतना कमीना बन जाऊंगा, मैं ऐसा लानती बनूंगा कि ये काम भी करने लगूंगा। ये मैंने क्या देखा है। रोए बेचारा, रोए बेचारा। इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ रहीमहुल्लाह, और जुबान से कह न सके, रोते रोते उसका दम निकला जाए, बड़ी मुश्किल से जिक्र किया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, खामोश हो जा, रो ना, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। पूछा कि इसी रात में तू अपनी बीवी के पास गया था कि जी हां। फरमाया, परवरदिगार आलम आज के नुत्फे से एक लड़का तुझे अता करेगा, और इशारा इस तरफ है कि वो कुरान करीम का हाफिज बनेगा। तो जब परेशान बादशाह बैठा था, वही मुलाजिम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कैद काट के आया था, बादशाह कहने लगा, कैसी तबीयत है कि मैं बड़ा हैरान हूं, बहुत मुस्तरब और सरगर्दा हूं, बड़ा परेशान हूं, मैंने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताने वाला कोई नहीं। कहने लगा, ओहो लो जी, मुद्दत गुजर गई, हाय 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 हाय, मैं जेल में था ना जी, मेरी कोठरी में एक कैदी था, हमने ख्वाब देखा था, उसने ताबीर बताई, रब्बे जुल जलाल की कसम, लफ्ज ब लफ्ज वही हुआ जो उसने बताया था। बेहतरीन ताबीर जानने वाला तेरे जेल खाने में कैदी मौजूद है। बादशाह सटपटाया, कहने लगा, उसका नाम क्या है। उन्होंने कहा, जी नाम क्या बताऊं, शक्ल पूछो तो बता नहीं सकता, जमाल पूछो तो बयान नहीं कर सकता, हाँ कमाल पूछो तो बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत आदमी है, जेल में रोशनी रहती है उसके हुस्न जमाल की वजह से। उसने कहा, नाम तो ले। कहने लगा, उसका नाम यूसुफ है। पसीने आ गए माथे पे कि बल्ले बल्ले, मेरे घर में ही आग लगा दी। ऐसे का नाम लिया जिसको निकालना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हमने तो अपनी आबरू पे हाथ फेरा था, हमने तो उसकी इज्जत पे डाका डाला था, हमने तो बेगुनाह साबित करके जेल में डाला हुआ है। ये तो मेरी बीवी का मसला सामने आएगा लोगों के। उन्होंने कहा, देख लो जी, हमने पता बता दिया आपको, ताबीर आप ताबीर बताएगा आपको 16 ने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इत्तला भेजी, चलो जी आपको बादशाह ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे तेरे जैसा होता ना, कपड़े भी ना चुकदा। अच्छा जी,
سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بادشاہ نے بلایا, بلے 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 بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں, بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے, آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی, اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ, ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے, جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی, اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا آ یوسف باہر آ جا, مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے, ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو, ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا, جنہوں نے ہیلا کیا تھا, جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا, گناہ ہمارا, جرم ہمارا, یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے, تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا, ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ. نے کہا میں نہیں جاتی. نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت, میں بدنام ہونے کیوں جاؤں؟ قصور تو سارا میرا ہے, میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں, بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے, ذرا سی بات تو مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری سیدھی ہو کے. بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں. کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں, میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے اچھا جاؤں گے تو صحیح, کہوں گی کچھ نہیں. انہوں نے کہا اور وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر؟ عورتیں ہیں, مرد ہیں, اپنے ہیں, پرائے ہیں, سب کے سامنے آئی اور آ کے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن, قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اور مصر والوں اور عورتوں, مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو, قصور میرا, جرم میرا, خطا میری, میں دیوانی ہو گئی, میں فریفتہ ہو گئی, میں مر مٹی, قصور سارا میرا. اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے. اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ, ذلیل کرو, بے عزتی کرو, کچھ بھی ہو, اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے, فرمایا میں اب میرے کچھ اور شرائط ہیں. مصر نے خواب دیکھا, تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں, آپ ہی حکومت فرمائیں. یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے, سر پہ تاج نبوت ہے, پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے, اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں. خداوند کریم نے سمجھا دیا, بتا دیا, او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں
کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا. اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا. اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے. نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا ایک ہی. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی ہے، حکومت فرما رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دلوں تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں. اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی. خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض. اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار دین میں بھی دنیا میں بھی، کھوہ میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا ساز کوئی نہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو. اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں. تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا. تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا. یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا. سر پہ تاج نبوتوں، تخت شہنشاہیوں، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں. توفنی مسلمہ. حالانکہ نبی کو یقین ہے
کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی۔ ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت پہ، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے، تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا افیسر ہوں مجھے بڑا افیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے۔ یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، آپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا۔ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا، 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جاؤ
ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری انیب کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد